تو ایک دن میں آپ کا نام کسی جرم میں نہیں کہہ سکتا. آپ فوراً کورٹ میں چلے جائیں گے, آپ مجھ پر حتیٰ کی عزت کا دعویٰ کریں گے. تو ان پر ان کی طرف سے خاموشی ہے, حکومت کی طرف سے اور وزیروں کی طرف سے پوری خاموشی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرم ہے, انہوں نے جرم کیا ہے. وہ بچیوں کو جنسی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لے جاتے تھے وہاں سے. کیا اس کے پیچھے آپ کا کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے موجودہ حکومت کے خلاف؟ آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں, سیدھی سی بات ہے. اقرا کائنات ایک حقیقت ہے, ماری گئی ہے. اس کی انویسٹیگیشن کر لیں. اس کی ڈیڈ باڈی تھی اس کی 51 ڈیز بعد اس کی ڈیڈ 16 دسمبر کو یہ کڈنیپ ہوئی. اس کے بعد 5 فروری کو اس کی ڈیڈ باڈی ملی. 51 دن پتہ نہیں چلا کہ اس کو کس نے کہاں رکھا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہمارا پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کا یہی مطالبہ ہے کہ اس پر انویسٹیگیشن کی جائے, تحقیقات کی جائے کہ یہ اتنے دن 50-51 دن کس نے اس کو کڈنیپ کیا, ان لوگوں نے اس بچی کو کہاں پر رکھا اور کیوں کیا, کرنے کی وجہ کیا تھی کڈنیپ کرنے کی. سارا کیس کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اور کون کون اس میں ملوث ہیں, کون بیوروکریٹ ہیں, کون اس میں وزراء ملوث ہیں, ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہمارا تو مطالبہ اسی پر ہے, فوکس ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور اس کو اوپن کیا جائے. انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اوپن کر دیں. اور جو کلپریٹس ہیں ان پر جو ہے نا آپ FIR کر دیں, ان کو جیلوں میں ڈالیں. سیدھی سی بات ہے تاکہ آئندہ. اور اس کے علاوہ ایک اور ظلم کی آپ انتہا دیکھیں کہ 57 بچیاں, چھوٹی بچیاں, وہ ابھی تک کاشانہ لاہور میں جو تھی رجسٹرڈ تھی, وہ اس میں داخل تھی, وہ غائب کر دی گئی ہیں. جب سے کاشانہ لاہور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, ان پر رات کے 3 بجے ان کے فلیٹ کو آگ لگا کے, ان کے جو کمرے کو جہاں پہ یہ رہتی تھی, انہوں نے کمرہ دیا ہوا تھا فلیٹ, اس کو کیمیکل ڈال کے آگ لگا دی تاکہ یہ بچیوں سمیت, چھوٹی بچیوں سمیت یہ مر جائے. تو قاتلانہ حملہ ان پر بھی ہو چکا ہے. تو اس کے بعد جب کاشانہ بند ہو گیا, آگ لگ گئی اس کو, تو وہ 51 بچیاں جو اس کے اندر داخل تھی, وہ یتیم بچیاں رہ رہی تھی, وہ ابھی تک غائب ہیں. بھئی آپ یہ تو سوال کریں گورنمنٹ سے, حکومت پنجاب سے, کہ ان بچیوں تک رسائی دی جائے. آپ کو کہاں پر ہیں کہ وہ بھی اس اسکینڈل کی 51 بچیوں کی بات آپ کر رہے ہیں, ان کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے؟ وہ سارا ان کے کاشانہ سے مل سکتا ہے, کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے, بہت بڑا اسکینڈل, بڑے بڑے اس میں لوگ ملوث ہیں. اس لیے اب اگر خان صاحب اس لیے خاموش ہیں کہ اگر وہ 2 وزیروں کو نکالتے ہیں, وہ کاف لیگ کے ہیں, وہ کولیشن کے ذریعے PTI کی ٹکٹ ملی تھی, اگر وہ ان کو نکالتے ہیں تو وہ پنجاب میں گورنمنٹ جو ہے ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے, ٹاپل ہوتی ہے. جب پنجاب میں ٹاپل ہوگی تو اوپر بھی خراب ہوگی. تو خان صاحب اس لیے خاموش ہیں. وہ ان کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو انصاف دینے میں, ان یتیم معصوم بچیوں کو, ان کو اپنی حکومت سے, اپنے اقتدار سے غرض ہے. دیکھیں جی, خان صاحب وہ حکومت کے نمائندے ہیں, وہ ریاست کے نمائندے ہیں, یہ ذمہ داری تو ریاست کی. آپ ریاستی اداروں سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ ریاستی اداروں سے یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس کو کہاں رکھا گیا, کیوں غائب کیا گیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو 51 ڈیز غائب رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جنسی استحصال ہوا تھا, سیکس ایکسپلائٹیشن ہوئی تھی اس کی. اس کے اندر ان غاصبوں کے, ان ظالموں کے, ان جنسی درندوں کے, اس کے اندر DNA تھے اس کی باڈی کے اندر. اس کو واش کیا گیا, اس کو کسی طرح میڈیسن دے کے یا کسی اور طریقے سے اس کو ضائع کرایا گیا تاکہ اس کی ڈیڈ باڈی سے بھی ان جنسی درندوں کے DNA نہ مل سکے اور کلپریٹ جو ہے نا ہاتھ نہ آ سکے. اصل وجہ اس کی یہ تھی, ورنہ اس کو قتل کرنا تو 2 دن کا کام تھا, 1 دن کا کام تھا. اس کو 51 ڈیز کیوں رکھا گیا, غائب کیا گیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے. کیا آپ اس کیس کو کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس لے کے گئی ہیں؟ ہاں, ہم لے کے گئے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, اور مزید اب ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ انہوں نے دسمبر میں اس کیس کو ہائی کورٹ میں لیٹر دیا تھا کہ اس کی انکوائری کی جائے. وحید کمال صاحب نے, یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے. افشاں صاحبہ نے کہا, ہم نے کہا. افشاں صاحبہ آپ